وہ گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور اسلام آباد کے ایک ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اسے چند پیسوں کے لیے ابتسامہ ہاشمی کو فروخت کیا تھا، پر موقع پاتے وہ ابتسام کو زخمی کر بھاگ آئی تھی۔ کچھ دن اسلام آباد میں اکیلے رہنے کے بعد اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی تھی، جس نے اسے اعتماد کے جال میں پھنسا کر جسم فروشی کے اڈے پر پہنچا دیا تھا۔ اس کے دوسرے دن ہی 3 لڑکوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، پر اس سے پہلے اسے نقصان پہنچتا ابتسام ہاشم نے اسے بچایا تھا۔ مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا، تمہیں بچا رہا ہوں تاکہ تمہیں اپنی جہنم میں قید کر سکوں۔ دیکھو، میرے قریب مت آنا، وہ کانپتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس لیے تو تمہیں نہیں خریدا کہ تم مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دو۔ وہ شخص خباثت سے بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ زنائشہ کی جان نکلی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی، لیکن تمہیں خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، زنائشہ نے بے خوفی سے کہا تھا۔ اس کی بات پر اس شخص نے مکروہ قہقہہ لگایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے دوں گا؟ وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا تھا اور پھر اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے زنائشہ کو بیڈ پر گرایا تھا اور خود اس پر جھک گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی حد سے تجاوز کرتا، زنائشہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھایا تھا اور اس کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ نوجوان کراہ کر پیچھے ہٹا۔ اس نے غصے سے زنائشہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، لیکن اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زنائشہ کی حرکت نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ اس سے پہلے وہ زنائشہ کو ہاتھ لگاتا، زنائشہ فوراً بیڈ سے اٹھی تھی اور پے در پے لیمپ سے اس کے سر پر وار کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو گیا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گرا تھا۔ اس کے سر سے نکلتا خون بیڈ کی چادر کو رنگین کر رہا تھا۔ زنائشہ نے ایک نظر اس نوجوان کو دیکھا اور پھر اس کا والیٹ تلاش کرنے لگی۔ اس نے اس کے والیٹ سے کچھ پیسے نکالے اور پھر آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ محتاط قدموں سے چلتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ دروازے پر کھڑے گارڈز کو دیکھ اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ اس کی نظر لان کے ایک کونے میں پڑی۔ وہاں دیوار کے ساتھ ایک سیڑھی کھڑی تھی۔ وہ فوراً اس طرف گئی اور سیڑھی پر چڑھ کر باہر کی جانب کود گئی اور پھر وہاں سے آگے بڑھتی ہی چلی گئی۔ ماضی۔ وہ کالج سے واپس گھر آئی تو گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ہر کمرہ چیک کیا، لیکن گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچن سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں آئی تو ملازمہ کھانا بنا رہی تھی۔ شائستہ، ماما کہاں ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ زنائشہ بیوی، بیگم صاحبہ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، صاحب ان کو ہسپتال لے کر گئے ہیں، ملازمہ نے اس کو بتایا تھا۔ اس کی بات پر زنائشہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کون سے ہسپتال گئی ہیں؟ اس نے پریشانی سے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ نہیں بیوی جی، مجھے نہیں پتا، ملازمہ کہتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ زنائشہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور پھر پریشانی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز پر بیٹھ کر ماں کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگی۔ اس کے بابا کی ڈیتھ اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ فوزیہ بیگم جوانی میں ہی بیوہ ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی تھیں۔ ان کے والد نے ان کی دوسری شادی اپنے بھتیجے سے کروا دی تھی۔ حیدر صاحب شروع سے ہی عیاش طبیعت کے حامل تھے۔ ان سے شادی کے بعد فوزیہ بیگم نے اپنی ہر رات روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ جوا کھیلنے کے عادی تھے، لیکن فوزیہ بیگم سے شادی کرنے کے بعد انہوں نے جوا کھیلنا کم کر دیا تھا۔ شادی کے بعد وہ کبھی کبھار ہی جوا کھیلتے تھے۔ زنائشہ سے انہیں خاص قسم کا بیر تھا۔ جب بھی زنائشہ ان کے سامنے آتی تو وہ اسے ڈانٹ دیتے تھے۔ ان کی ڈانٹ کے ڈر سے زنائشہ ان کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے خوف کے سائے تلے وہ بڑی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے فوزیہ بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور آج ان کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑ گئی تھی، اسی لیے حیدر صاحب انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے۔ زنائشہ ابھی جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی جب باہر سے ایمبولینس کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فوراً جائے نماز پر سے اٹھی تھی اور باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو سامنے ایمبولینس کھڑی تھی۔ حیدر صاحب نے آگے بڑھ کر ایمبولینس سے ڈیڈ باڈی نکالی تھی۔ زنائشہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر نیچے گر رہے تھے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی تھی۔ اس کو ہوش آیا تو اس کی ماما کی تدفین ہو چکی تھی۔ وہ بہت روئی تھی، لیکن اس کے آنسو اب فوزیہ بیگم کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔
فوزیہ بیگم کے سوئم کے بعد ہی حیدر صاحب نے اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ گھر میں اب صرف ان کی چیخو پکار گونجتی رہتی تھی۔ وہ بات بات پر زنائشہ کو جلی کٹی سناتے اور کبھی کبھی تو غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ منحوس، تیرے قدم پڑتے ہی میری قسمت روٹ گئی ہے، وہ اکثر اس کو تانے دیتے تھے۔ ان کے قدم دوبارہ جوئے کے اڈوں کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ اب وہ رات دیر تک گھر سے غائب رہتے اور جب لوٹتے تو شراب کی بو اور ہار کا غصہ زنائشہ پر نکلتا۔ گھر کے برتن، پیسے اور یہاں تک کہ فوزیہ بیگم کے بچائے ہوئے چند زیورات بھی جوئے کی نظر ہو چکے تھے۔ ایک دن حیدر صاحب جب گھر آئے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ جوا ہار چکے تھے اور انہیں 10 لاکھ دینے تھے۔ 10 لاکھ کی رقم دینا ان کے بس سے باہر تھا۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد تو پہلے ہی بیچ دی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتے رہے، پسینہ ان کی پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر ہی ان کی جان نکل رہی تھی، اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا۔ ساری رات ان کی یہی سوچ کر نکل گئی تھی۔ اگلی صبح کچھ لوگ ان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اوئے حیدر، باہر نکل، بزدل انسان! ایک گرجدار آواز نے در و دیوار ہلا دیے۔ زنائشہ سہم کر کچن کی اوٹ میں دبک گئی۔ چند خونخوار چہرے جن کی آنکھوں میں رحم کا نام و نشان نہ تھا، ڈرائنگ روم میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ حیدر صاحب، جن کی اپنی بیٹی کے سامنے زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، اب کسی بھیگی بلی کی طرح ہاتھ جوڑے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ صاحب، خدا کے لیے تھوڑی مہلت دے دیں، میں 1-2 دن میں آپ کی رقم دے دوں گا۔ ان کے لہجے میں ایسی ذلت تھی کہ زنائشہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ کوئی مہلت نہیں ملے گی، ان میں سے ایک غصے سے چلایا تھا، اور پھر انہوں نے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ زنائشہ بے بسی سے ان کو یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سنو حیدر، ہمیں ترس کھانا نہیں آتا۔ کل شام تک اگر رقم ہمارے ہاتھ میں نہ ہوئی تو یہ مکان ہماری ملکیت ہوگا اور تم اپنی اس جوان بیٹی کے ساتھ سڑک پر ایڑیاں رگڑو گے۔ یاد رکھنا، ہم اپنے قرض کا حساب سود سمیت لینا جانتے ہیں، ان کے سردار نے غصے سے کہا تھا، اور وہ سب باہر چلے گئے تھے۔ زنائشہ روتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ حیدر صاحب بھی بے بسی سے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اتنی جلدی وہ پیسوں کا انتظام کیسے کریں گے؟ حیدر صاحب کے لیے اب کوئی راستہ باقی نہ بچا تھا۔ قرض خواہوں کی دھمکیاں اب ان کے اعصاب پر سوار تھیں۔ جب ہر طرف اندھیرا نظر آیا تو انہیں اپنے گاؤں کے سردار کے بیٹے ابتسام ہاشمی کا خیال آیا۔ ابتسام ایک بااثر شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا نام شہر کے بڑے کاروباری حلقوں میں عزت اور رعب سے لیا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف دولت مند تھا بلکہ اس کی شخصیت میں ایک ایسی سنجیدگی اور وقار تھا کہ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ مضبوط کثرتی بدن، گہری خاموش آنکھیں اور نپا تلا لہجہ اس کی پہچان تھا۔ حیدر صاحب ہمت جٹا کر اس کے دفتر پہنچے۔ ابتسام اپنی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ حیدر صاحب کو سامنے دیکھ کر اس نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی۔ سردار صاحب، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ حیدر صاحب نے لرزتی آواز میں مدعا بیان کیا۔ مجھے کچھ رقم ادھار چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، بس ابھی کے لیے مجھے پیسے دے دیں۔ ابتسام نے ہاتھ میں پکڑا پین میز پر رکھا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں حیدر صاحب کے چہرے پر جم گئیں۔ حیدر صاحب، آپ کا ماضی کچھ اچھا نہیں ہے۔ آپ تو جوا کھیلتے ہیں، تو اگر میں آپ کو پیسے دے بھی دوں آپ واپس کریں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ابتسام کا لہجہ بالکل اسپاٹ تھا۔ میں توبہ کرتا ہوں صاحب، بس یہ آخری بار۔ حیدر صاحب گڑ گڑائے۔ ابتسام چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں کالج کا وہ دن گھوم گیا جب وہ ایک چیریٹی پروگرام کے لیے وہاں گیا تھا۔ وہاں اس نے زنائشہ کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے پہلی ہی نظر میں ہی متاثر کر گئی تھی۔ مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے حیدر صاحب، ابتسام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ حیدر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ابتسام نے اپنی بات جاری رکھی۔ پیسوں کے بدلے مجھے آپ کی بیٹی زنائشہ چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سودا منظور ہے تو آپ کے تمام قرضے آج ہی ختم ہو جائیں گے۔ حیدر صاحب کے لیے یہ مطالبہ غیر متوقع تھا، مگر ان کے پاس انتخاب کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک طرف ان کی اپنی جان اور گھر تھا اور دوسری طرف زنائشہ۔ چند سیکنڈ کی کشمکش کے بعد خود غرضی غالب آ گئی۔ جیسا آپ کہیں صاحب، مجھے منظور ہے۔ حیدر صاحب نے نظریں جھکا کر اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ ابتسام کے چہرے پر کوئی تاثر ابھرا نہ کوئی مسکراہٹ، بس اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اسے معلوم ہو کہ یہی ہونے والا تھا۔ حال زنائشہ نے اس رات اپنے خوف کو ہمت میں بدلا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیوار پھاند کر وہ دیوانہ وار سڑک پر بھاگی، یہاں تک کہ اسے ایک ٹیکسی مل گئی۔
اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے نکالتے ہوئے ڈرائیور کو تھمائے اور سیدھی بس اڈے پر پہنچی۔ رات کی تاریکی میں اسلام آباد جانے والی آخری بس اسے اپنی منزل کی طرف لے گئی۔ اسلام آباد اس کے لیے اجنبی تھا، مگر اس شہر کی گمنامی ہی اب اس کی پناہ گاہ تھی۔ اس نے ایک سستے سے گرلز ہاسٹل میں پناہ لی۔ شروع کے دن کڑے تھے، خوف پیچھا کرتا تھا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے، مگر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے ایک قریبی کالج میں داخلہ لیا اور اپنی ادھوری پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ دن بھر کتابوں میں گم رہنا اور رات کو ہاسٹل کی چھوٹی سی کھڑکی سے آسمان کو دیکھنا ہی اب اس کا نصیب تھا۔ دوسری طرف ہسپتال کے VIP وارڈ میں مشینوں کی بیپ بیپ کے درمیان ابتسام ہاشمی کو ہوش آیا۔ اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی تھی اور سر میں ایک شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ جب اس کے گارڈز نے اسے بیڈ روم میں خون میں لت پت اور بے ہوش پایا تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور اسے ہسپتال لے آئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی ابتسام کی نظریں چھت پر جم گئیں۔ اسے وہ سارا منظر کسی فلم کی طرح یاد آیا۔ سر، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کے خاص آدمی نے ڈرتے ہوئے قریب آ کر پوچھا۔ ابتسام نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے بازو سے لگی ڈرپ نکالی۔ وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں ایسی گھٹن تھی کہ گارڈ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سر، ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، بس اڈے، ریلوے اسٹیشن، اس کا پرانا گھر، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ابتسام نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس دیوار پر دے مارا۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے، چاہے دنیا کا کونا کونا چھاننا پڑے۔ اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب وہ دیکھے گی کہ ابتسام ہاشمی سے بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، اسے میری جہنم میں جلنا ہوگا۔ کئی دن گزر گئے۔ ابتسام کے کارندوں نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر زنائشہ کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے رحم و کرم پر تھی، اب اس کی پہنچ سے بہت دور اپنی ایک نئی پہچان بنا رہی تھی۔ اسلام آباد کی پرسکون فضاؤں میں زنائشہ نے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا تھا۔ ہاسٹل کے اخراجات اور کالج کی فیس پوری کرنے کے لیے اس نے ایک اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ صبح کالج اور دوپہر سے شام تک اکیڈمی کے بچوں کو پڑھانا، یہی اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ تھکن اتنی ہوتی کہ اسے ماضی کے زخم یاد کرنے کی مہلت نہ ملتی، لیکن تنہائی اب بھی اس کی روح کو ڈستی تھی۔ اسی اکیڈمی میں اس کی ملاقات فضا سے ہوئی، جو وہاں آفس اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ فضا ایک خوش مزاج اور باتونی لڑکی تھی، جس نے بہت جلد اپنی چکنی چپڑی باتوں سے زنائشہ کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ شروع میں زنائشہ محتاط تھی، لیکن فضا نے بڑی مہارت سے ہمدردی کا جال بچھایا۔ کبھی وہ زنائشہ کے لیے گھر سے کھانا لاتی تو کبھی اس کی تھکن دیکھ کر اس کے کندھے تھپ تھپا دیتی۔ تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو زنائشہ؟ اتنی پیاری ہو، تمہیں تو کسی شہزادی کی طرح رہنا چاہیے، فضا اکثر ہنستے ہوئے کہتی۔ زنائشہ صرف ایک پھیکی سی مسکراہٹ دے کر رہ جاتی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس دوستی کے پیچھے ہمدردی نہیں بلکہ ایک گھناؤنی سازش چھپی ہے۔ فضا نے اسے یہ احساس دلایا کہ اس شہر میں وہ اکیلی نہیں ہے، فضا اس کی بڑی بہن کی طرح اس کے ساتھ ہے۔ آہستہ آہستہ زنائشہ اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ جب کبھی زنائشہ اداس ہوتی، فضا اسے گھمانے لے جاتی یا اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ وہ اسے یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ اس کی سب سے بہترین دوست اور خیرخواہ ہے۔ زنائشہ جو اپنوں کی بے وفائی اور ابتسام کے ظلم سے زخمی تھی، اسے فضا کی اس جھوٹی ہمدردی میں ایک سکون سا ملنے لگا۔ وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ فضا اسے سہارا نہیں دے رہی، بلکہ اسے اس اندھے کنویں کی طرف لے جا رہی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فضا اسے اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ زنائشہ نے پہلی بار کسی پر اعتماد کیا تھا، اور یہی اعتماد اس کے لیے ایک نئی اور بدتر تباہی کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ اسلام آباد کی خوشگوار شامیں اب زنائشہ کو اتنی خوفناک نہیں لگتی تھیں، کیونکہ فضا کی صورت میں اسے ایک سہارا مل گیا تھا۔ ایک روز فضا اسے اصرار کر کے ایک مہنگے کیفے میں لے گئی، یہ کہہ کر کہ اسے اپنی تھکن اتارنے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہاں ایک میز پر ایک خوش شکل اور خوش لباس نوجوان پہلے سے موجود تھا۔ فضا نے مسکراتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ زنائشہ، یہ حماد ہے، میرا بہت پرانا اور قابل اعتماد دوست ہے۔ حماد نے نہایت شائستگی سے زنائشہ کو سلام کیا اور اس کے وقار سے مروب ہونے کا ڈرامہ بڑے سلیقے سے کیا۔ گفتگو کے دوران حماد نے نہایت ہمدردی اور تہذیب کا مظاہرہ کیا، جو زنائشہ جیسی زخمی روح کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھا۔ جاتے وقت اس نے ایک کارڈ زنائشہ کی طرف بڑھایا۔ اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو یا صرف بات کرنے کا جی چاہے تو میں حاضر ہوں۔ پہلے تو زنائشہ نے اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ لی، اسے مردوں سے اب وحشت ہوتی تھی، لیکن فضا نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔
دیکھو زنائشہ، ہر مرد تمہارے بابا یا ابتسام جیسا نہیں ہوتا۔ حماد بہت نفیس انسان ہے، اس سے بات کر کے دیکھو، تمہاری تنہائی کم ہوگی۔ فضا کے مسلسل اصرار پر اس نے حماد کو کال کر لی تھی۔ فون پر باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حماد نے اپنی باتوں سے زنائشہ کی گرد محبت کا ایک فرضی حصار بننا شروع کر دیا۔ وہ سب کچھ سناتا جو ایک محبت کی پیاسی لڑکی سننا چاہتی تھی۔ تم جیسی پاکیزہ لڑکی اس ہاسٹل کی زندگی کے لیے نہیں بنی۔ میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جن کی تم حقدار ہو۔ حماد کی ان باتوں نے زنائشہ کے دل میں ایک امید جگا دی۔ وہ لڑکی جو کبھی کسی کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اب حماد کی آواز سنے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اس کی جھوٹی ہمدردیوں کو سچی محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ زنائشہ کو لگ رہا تھا کہ شاید زندگی نے اس پر دوبارہ رحم کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ اپنی خیالی دنیا میں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ محبت کے جھوٹے خوابوں نے زنائشہ کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ اسے حماد کے لہجے میں چھپی درندگی محسوس ہی نہ ہوئی۔ ایک شام حماد نے اسے فون کیا اور کہا کہ وہ اسے اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہے تاکہ ان کے رشتے کی بات آگے بڑھ سکے۔ زنائشہ، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میری ماں تمہیں دیکھ لیں گی تو وہ فوراً شادی کے لیے مان جائیں گی۔ حماد نے بڑی معصومیت سے اسے جال میں اتارا۔ زنائشہ جو ایک حقیقی گھر اور رشتے کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کے جھانسے میں آ گئی۔ وہ اپنی بہترین چادر اوڑھ کر دل میں ہزاروں ارمان لیے حماد کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی شہر کے روشن علاقوں سے نکل کر ایک ایسے گنجان اور تاریک علاقے کی طرف مڑ گئی جہاں کی فضا میں ہی ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ حماد، یہ کون سی جگہ ہے؟ تمہارا گھر تو اس طرف نہیں تھا۔ زنائشہ نے تھوڑے تذبذب سے پوچھا۔ بس پہنچ گئے جانے من، تھوڑا صبر کرو۔ حماد کے لہجے میں وہ پہلی جیسی مٹھاس نہیں تھی، بلکہ ایک سرد مہری آ گئی تھی۔ گاڑی ایک بوسیدہ اور پرانی عمارت کے سامنے رکی۔ حماد اسے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا جہاں پہلے سے ہی ایک بھاری بھرکم عورت جس کے چہرے پر غلاظت اور مکاری لکھی تھی موجود تھی۔ حماد نے زنائشہ کو ایک طرف دھکیلا اور اس عورت سے ہاتھ ملایا۔ یہ رہی تمہاری امانت، بالکل تازہ اور انچھوئی ہے، حماد نے سفاکی سے کہا۔ زنائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حماد، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم تو تمہاری ماں سے ملنے آئے تھے۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ حماد نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ کیسی ماں اور کیسی محبت؟ تم جیسی لڑکیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم جیسے لوگ عیش کریں اور پھر انہیں بیچ کر اپنی جیبیں بھریں۔ اس عورت نے پیسوں سے بھرا ایک لفافہ حماد کی طرف بڑھایا۔ حماد نے نوٹ گنے اور ایک نظر زنائشہ کے تڑپتے وجود پر ڈالی، جس کی آنکھوں سے امید کے آخری چراغ بھی بجھ رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی محبت کو سودا کر کے وہاں سے نکل گیا اور پیچھے چھوڑ گیا زنائشہ کی وہ چیخیں جو اس کمرے کی بند دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ زنائشہ ایک بار پھر نیلام ہو چکی تھی، مگر اس بار وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ زنائشہ کے لیے وہ کوٹھری ایک ایسی تاریک وادی بن گئی تھی جہاں ہر گزرتا لمحہ موت کی دستک کی طرح محسوس ہوتا۔ بی جی اور اس کے کارندوں نے اسے توڑنے کے لیے ظلم کا کوئی حربہ باقی نہ چھوڑا تھا۔ وہ اسے ایک ایسی شے بنانا چاہتے تھے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، کوئی آواز نہ ہو۔ جب وہ ان کے کہے پر رقص کرنے سے انکار کرتی تو اس پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا۔ کبھی اسے گھنٹوں اندھیرے اور بدبودار کمرے میں بھوکا پیاسا بند کر دیا جاتا اور کبھی اس کی نازک کلائیوں پر جلتی ہوئی سگریٹ کی نوک رکھ دی جاتی۔ تکلیف کی شدت سے جب وہ تڑپتی تو ان کے کہے بلند ہوتے۔ تیری ضد تیری جان لے لے گی لڑکی، مان جا ورنہ یہاں سے تیری لاش ہی نکلے گی۔ بی جی اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دھاڑتی۔ اسے زبردستی دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ہوس بھری نظریں اس کے وجود کو نوچنے لگتیں، لیکن زنائشہ ہر بار کسی زخمی شیرنی کی طرح ڈٹ جاتی۔ وہ ان کی ہر ٹھوکر، ہر گالی اور ہر زخم کو سہ لیتی، مگر اپنی غیرت کا سودا کرنے پر آمادہ نہ ہوتی۔ اس کا پورا جسم نیلے نشانات سے بھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور چہرے کی رنگت اب زرد پڑ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود مزاحمت کی چمک مدھم نہ ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ اکیلی اس فرش پر پڑی سسک رہی ہوتی تو اسے اپنی ماں یاد آتی اور وہ اپنا ہی گھر یاد آتا جو اب ایک خواب بن چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ زندگی نے اسے کس گناہ کی سزا دی ہے۔ اس کے زخموں سے رستا ہوا خون اور اس کی خاموش چیخیں اس کوٹری کی دیواروں میں دفن ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ ایک ایسی اذیت ناک قید میں تھی جہاں ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ ہولناک اور بے رحم ثابت ہو رہا تھا۔ اگلی رات زنائشہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ بی جی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے غنڈوں کو حکم دیا کہ اسے کسی بھی طرح تیار کر کے لایا جائے۔ زنائشہ کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے زبردستی ایک بھڑکیلے لباس میں ملبوس کیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر سرخی ملی گئی، مگر اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید اور بے جان تھا۔
اسے گھسیٹتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں لایا گیا جہاں روشنی دھندلی تھی اور فضا میں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بی جی نے بے دردی سے اسے کمرے کے وسط میں قالین پر پھینک دیا۔ لو صاحب، یہ رہی وہ ضدی چڑیا، آج سے یہ تمہاری ہے، جو جی چاہے کرو۔ بی جی یہ کہہ کر ایک مکارانہ ہنسی کے ساتھ باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ کمرے میں 3 نوجوان موجود تھے جن کی آنکھوں میں ہوس اور نشے کی وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زنائشہ نے زمین پر گرے ہوئے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بڑی جان ہے اس میں، ان میں سے ایک نے کہا لگاتے ہوئے کہا اور سگریٹ کا دھواں زنائشہ کے چہرے پر چھوڑا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ زنائشہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پشت دیوار سے جا لگی۔ فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ زنائشہ نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جانے من۔ دوسرے نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زنائشہ کی آنکھوں سے درد کے مارے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تینوں اب اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ ایک نے اس کے ہاتھ جکڑ لیے تو دوسرا اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا۔ زنائشہ نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چاک کر کے باہر نکل آئے گا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کی روح پامال ہو جائے گی، آج وہ اپنی آخری جنگ ہار جائے گی۔ ان کے ناپاک ہاتھوں کا لمس اسے اپنی موت سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ عین اس وقت جب وہ درندے اس کی چادر نوچنے ہی والے تھے، باہر کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی اور پھر ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ کمرے کا مضبوط لکڑی کا دروازہ اپنی چولوں سے اکھڑ کر دور جا گرا۔ زنائشہ کے فرار نے ابتسام ہاشمی کی زندگی میں وہ تلاطم برپا کیا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ شخص جو پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا ہنر جانتا تھا، ایک معصوم لڑکی کے ہاتھوں اپنی انا کا خون ہوتے دیکھ کر اندر سے جھلس گیا تھا۔ وہ کئی راتیں ہسپتال کے بستر پر جاگ کر گزارتا، جہاں سر کا زخم تو بھر رہا تھا مگر اس کی روح پر لگے زخم ناسور بنتے جا رہے تھے۔ اس نے زنائشہ کو محض ایک ضرورت یا سودے کے طور پر نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ اسے اپنی وہ ملکیت سمجھ بیٹھا تھا جسے کوئی چھو بھی نہ سکے۔ اس کی غیر موجودگی میں ابتسام کا لہجہ مزید زہریلا اور طبیعت مزید شفاف ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں انتقام اور پانے کی تڑپ کی ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ دن مہینوں میں بدل گئے لیکن ابتسام کے کارندوں کو اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ جہاں بھی ہوتا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں زنائشہ کا معصوم چہرہ ضرور ابھرتا۔ ایک شام جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا، اس کا خاص مخبر ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سر، پتہ چل گیا ہے کہ میم کہاں ہے؟ ابتسام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی عقابی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سر، وہ اسلام آباد کے ایک پسماندہ علاقے میں بدنام زمانہ اڈے پر ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اسے دھوکے سے وہاں لایا گیا ہے اور آج رات اسے کسی بڑی پارٹی کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابتسام نے ہاتھ میں موجود پین کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ غصے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ جس لڑکی کو اس نے اپنی جہنم کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، اسے کسی اور کی ہوس کا نشانہ بننے کا خیال ہی اسے دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ گاڑیاں نکالو، اس نے دھاڑ کر حکم دیا۔ آج اس اڈے کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے اور وہ لڑکی صرف میری ہے۔ ابتسام ہاشمی کی گاڑی اسلام آباد کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت اس خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں زنائشہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسے اس اڈے کا پتہ چل چکا تھا اور اب وہ وہاں ایک فرشتہ اجل بن کر پہنچنے والا تھا۔ دروازہ توڑ کر وہ اندر داخل ہوا تو کمرے میں موجود تینوں درندے اچھل کر پیچھے ہٹے۔ دھول اور دھوئیں کے بادلوں میں سے ایک سایہ نمودار ہوا، بلند قامت، ہیبت ناک اور قہر کی تصویر بنا ہوا۔ ابتسام ہاشمی وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں اور مٹھیاں اس قدر سختی سے بھیجی ہوئی تھیں کہ پوریں سفید پڑ گئی تھیں۔ زنائشہ نے نیم واں آنکھوں سے اس سائے کو دیکھا۔ وہ اپنی چادر کو سینے سے لگائے فرش پر ڈھیر تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک لڑکا ہکلا کر بولا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ابتسام نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس نے جست لگا کر اس لڑکے کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ کمرے میں ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ دوسرا لڑکا بھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ابتسام کی ٹھوکر اس کے سینے پر لگی اور وہ اوندھے منہ قالین پر جا گرا۔ ابتسام کے گارڈز اب پورے اڈے پر پھیل چکے تھے۔ ہر طرف چیخو پکار مچی تھی، لیکن اس کمرے میں صرف ابتسام کے بھاری جوتوں کی چاپ اور اس کے غصے سے بھرے سانسوں کی آواز تھی۔ تیسرا لڑکا جو ابھی تک زنائشہ کے قریب کھڑا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ ابتسام نے اس کی گردن سے پکڑ کر اسے ہوا میں لہرایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرا کر بولا،
تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اس نے اسے فرش پر پٹخ دیا اور تب تک مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گیا۔ جب اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس کی نظر زنائشہ پر پڑی، جو کونے میں سمٹی اسے کسی خواب کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کے بکھرے بال، پھٹا ہوا لباس اور چہرے پر موجود نیلے نشان دیکھ کر ابتسام کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ زنائشہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مزید دیوار سے لگ گئی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی پرانی یادیں زندہ تھیں۔ مجھ سے دور رہو، وہ سسک کر بولی۔ ابتسام اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کا وہ جاہو جلال، وہ تکبر اس وقت زنائشہ کی حالت دیکھ کر کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور نہایت نرمی سے اس کے گرد لپیٹ دیا، لیکن اس کا لہجہ اب بھی وہی سرد اور حاکمانہ تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا زنائشہ؟ تم مجھ سے بھاگ کر اس دنیا میں محفوظ رہو گی؟ اس نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ دیکھ لیا اس دنیا کا حال؟ میں نے تمہیں بچایا ہے تاکہ تمہیں اپنی اس جہنم میں لے جا سکوں جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ اس نے زنائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ زنائشہ نے مزاحمت کرنا چاہی مگر اس کے جسم میں اب اتنی سکت نہ تھی۔ اس نے اپنا سر ابتسام کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ ابتسام اسے لے کر باہر نکلا۔ اڈے کی وہ بیجی اور غنڈے اب ابتسام کے گارڈز کے سامنے گھٹنوں کے بل پڑے جان کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ابتسام نے ایک نظر ان پر ڈالی اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس جگہ کو جلا کر راکھ کر دو، یہاں کسی گناہ کا نشان باقی نہ رہے۔ وہ اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا کر خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ گاڑی اسلام آباد کی خاموش سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ زنائشہ اب اس کی قید میں تھی، لیکن اس بار یہ قید پہلے سے زیادہ گہری اور پراسرار ہونے والی تھی۔ گاڑی ابتسام کے عالیشان بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی۔ ابتسام نے زنائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا بالائی منزل کے اس کمرے میں لے گیا جو خاص طور پر اسی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس نے زنائشہ کو نرم بستر پر لٹایا۔ زنائشہ جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی، ہوش میں آتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی آسائش اور سامنے کھڑے ابتسام کو دیکھ کر اس کے بدن میں پھر سے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ کیوں نہیں مرنے دیا وہاں؟ اس نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ ابتسام نے اطمینان سے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتے ہوئے بولا۔ مرنے دینا تو بہت آسان تھا زنائشہ، لیکن میں اتنی آسانی سے اپنی ہاری ہوئی بازی چھوڑتا نہیں ہوں۔ تم میری امانت ہو اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ امانت؟ زنائشہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے خریدا ہے، میرے باپ نے میرا سودا کیا تھا اور تم نے قیمت چکائی تھی۔ تم میں اور ان درندوں میں کیا فرق ہے؟ ابتسام کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے قریب آیا اور بیڈ پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ فرق یہ ہے کہ وہ تمہارا جسم نوچنا چاہتے تھے اور میں تمہاری روح کو تسخیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں ان غلاظت بھرے ہاتھوں سے نکال کر نئی زندگی دی ہے۔ کیا تمہیں میرا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کبھی نہیں۔ زنائشہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہاری یہ ہمدردی جھوٹی ہے۔ مجھے جانے دو یہاں سے، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ ابتسام کا لہجہ اچانک برف کی طرح ٹھنڈا اور لہجہ حاکمانہ ہو گیا۔ جانے دوں؟ کہاں جاؤ گی؟ اس دنیا میں جہاں حماد جیسے لوگ تمہیں بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا فضا جیسی سہیلیاں جو تمہیں اڈے پر چھوڑ آتی ہیں۔ زنائشہ، اس دیوار کے باہر تمہارے لیے صرف ذلت ہے اور اس دیوار کے اندر تمہاری بقا ہے۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رک کر پیچھے دیکھا۔ آج رات آرام کرو، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی، اور یاد رکھنا اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اب کی بار فرار کا راستہ نہیں ملے گا۔ دروازہ بند ہوا اور لاک ہونے کی آواز زنائشہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پکار اٹھی۔ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری زیادہ خوبصورت مگر زیادہ خطرناک جہنم میں آ پہنچی تھی۔ ابتسام ہاشمی نے اسے بچا تو لیا تھا، مگر اس کی قیمت اس کی آزادی تھی۔ زنائشہ کی اس قید کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام کمرے کا دروازہ کھلا اور ابتسام ہاشمی داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو معمر حضرات اور ایک نکاح خواں بھی تھے۔ زنائشہ جو کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی، چونک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابتسام نے ایک گہری نظر اس کے زرد چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں آج کوئی شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ زنائشہ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اب تم میری قید میں رہو گی۔ اس دنیا کی نظروں میں تمہاری حیثیت صرف ایک بھاگی ہوئی لڑکی کی ہے، اور میری نظر میں تم وہ جیت ہو جسے میں ہارنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہوں تاکہ کوئی دوبارہ تم پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے خریدا ہے، میرا سودا کیا ہے۔ زنائشہ کی آواز میں کرب اور غصہ دونوں تھے۔ ابتسام خاموشی سے اس کے قریب آیا اور نہایت دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں زنائشہ،
یا تو اس نکاح نامے پر دستخط کر دو اور اس گھر کی عزت بن کر رہو، یا پھر میں تمہیں ابھی اسی وقت واپس اسی اڈے پر چھوڑاؤں جہاں سے تمہیں لایا تھا۔ بولو، کیا منظور ہے؟ زنائشہ کے سامنے حماد کی بے وفائی، بی جی کے کوڑے اور ان تینوں لڑکوں کے وہ ہوس بھرے چہرے گھوم گئے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابتسام ایک ظالم شکاری ضرور ہے، مگر اس کی پناہ گاہ ان درندوں سے 1000 درجے بہتر تھی۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نکاح خان نے خاموشی سے کارروائی شروع کی۔ زنائشہ، کیا آپ کو ابتسام ہاشمی ولد احمد ہاشمی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ زنائشہ نے ایک بار سر اٹھا کر ابتسام کو دیکھا، جس کی نظریں مسلسل اسی پر جمی تھیں۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے لبوں کو جنبش دی اور بہت آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ دہرانے کے بعد جب نکاح نامے پر اس کے دستخط ہوئے تو اسے محسوس ہوا کہ اب وہ چاہ کر بھی اس قید خانے سے نہیں نکل سکتی۔ نکاح خواہ اور گواہ رخصت ہو گئے۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تنہا تھے۔ ابتسام اس کے سامنے جھکا اور اس کے سر پر اپنی چادر درست کرتے ہوئے بولا، مبارک ہو زنائشہ ہاشمی، اب تم میری قید میں ہو، لیکن ایک بیوی کے حق کے ساتھ۔ مجھ سے اب بھی نرمی کی امید مت رکھنا، کیونکہ میں تمہیں اب بھی اس زخم کی سزا دوں گا جو تم نے میری انا پر لگایا تھا، لیکن اب تم پر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ زنائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی بند آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی اس کڑوی حقیقت کو قبول کر لیا۔ بنگلے کی پرتعش زندگی زنائشہ کے لیے کسی پرہجوم قبرستان جیسی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے زخم بڑھنے لگے تھے، مگر دل میں ابتسام کے لیے نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اس کے دیے ہوئے قیمتی لباس پہنتی، اس کے دسترخوان پر بیٹھتی، لیکن اس کی آنکھیں ہمیشہ پتھر کی طرح سرد رہتیں اور لب سلے رہتے۔ ابتسام جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، زنائشہ کی خاموشی اسے یہ جتاتی کہ اس نے صرف ایک جسم جیتا ہے، وہ لڑکی اب بھی اس کی پہنچ سے دور ہے۔ ایک روز زنائشہ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اچانک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ ابتسام بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے حیدر صاحب کھڑے تھے۔ وہ شخص جو کبھی شیر بنا پھرتا تھا اب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا اور شکستہ حال نظر آ رہا تھا۔ ان کا لباس بوسیدہ تھا اور چہرے پر جھریاں گہری ہو چکی تھیں۔ زنائشہ انہیں دیکھتے ہی اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی تمام تلخیاں، وہ بولی لگنا، وہ ذلت اور ماں کی جدائی ایک فلم کی طرح گھوم گئی۔ نفرت اور دکھ کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زنائشہ کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ حیدر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھے اور زنائشہ کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ زنائشہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں۔ میں نے لالچ میں آ کر اپنی ہی بیٹی کا سودا کر دیا تھا۔ میں نے تیری ماں کے ساتھ بھی ناانصافی کی اور تیرے ساتھ بھی۔ حیدر صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ جب سے تو گئی ہے مجھے ایک پل سکون نہیں ملا۔ وہ گھر مجھ پر ہنستا ہے، وہ دیواریں مجھے کاٹتی ہیں۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، ورنہ میں مر کر بھی سکون نہیں پا سکوں گا۔ زنائشہ نے حقارت سے اپنے پیر کھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ معافی؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ تمہیں کس بات کی معافی دوں؟ اس بات کی کہ تم نے مجھے ایک درندے کے ہاتھ بیچا، یہ اس بات کی کہ تمہاری وجہ سے میں جسم فروشوں کے اڈے تک پہنچی۔ تم نے میرا صرف سودا نہیں کیا تھا حیدر صاحب، تم نے میرا بھروسہ اور میری زندگی بھی قتل کر دی تھی۔ ابتسام دور کھڑا یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ حیدر صاحب نے التجائیہ نظروں سے ابتسام کی طرف دیکھا، مگر اسے وہاں سے بھی ایک صرف حقارت آمیز خاموشی ملی۔ خدا کے لیے زنائشہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ حیدر صاحب گڑ گڑائے، غلطیاں سدھاری جاتی ہیں، گناہ نہیں۔ زنائشہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میرے لیے تم اسی دن مر گئے تھے جس دن تم نے ابتسام ہاشمی سے پیسے پکڑ کر میرا ہاتھ چھڑا تھا۔ اب یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں وہ سب بھول جاؤں جو میری ماں نے مجھے سکھایا تھا۔ حیدر صاحب اپنی بے بسی اور شرمندگی کا بوجھ لیے سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ زنائشہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ ابتسام دھیرے سے اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر زنائشہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ تم بھی وہی ہو ابتسام ہاشمی، تم دونوں نے مل کر میرا سودا کیا تھا۔ وہ بیچنے والا تھا اور تم خریدنے والے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے مجھے سڑک پر چھوڑ دیا اور تم نے مجھے اس محل میں قید کر لیا۔ اس نے نفرت سے ابتسام کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ابتسام کو ایک ایسے دکھ میں چھوڑ گئی جس کا اعتراف کرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ حیدر صاحب کے جانے کے بعد زنائشہ کی طبیعت یکسر بگڑ گئی۔ ماضی کے زخموں کا برا ہونا، ہرا ہونا اور اپنوں کی بے وفائی کا بوجھ اس کا نحیف وجود سہ نہ سکا۔ اسی رات اسے تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا جسم تپتے ہوئے تندور کی مانند دہک رہا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بڑبڑا رہی تھی۔
ابتسام جب کمرے میں داخل ہوا تو زنائشہ کی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی تھی آج مرجھائی ہوئی کلی کی طرح بستر پر پڑی سسک رہی تھی۔ زنائشہ، ابتسام نے پکارا مگر جواب میں صرف ایک کرا سنائی دی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ محض موسمی بخار نہیں بلکہ شدید ذہنی تناؤ اور کمزوری کا نتیجہ ہے۔ پوری رات ابتسام نے اپنی آنکھیں موندنے کی جسارت نہ کی۔ وہ شخص جو اشاروں پر دنیا چلاتا تھا آج ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو کر زنائشہ کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کے وہی ہاتھ جو دشمنوں کے لیے قہر تھے آج زنائشہ کے لیے مٹی کی ٹھنڈک بن گئے تھے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو حماد، مجھے گھر جانا ہے۔ زنائشہ نے ہذیانی کیفیت میں اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں وہ درد تھا جو ابتسام کے دل کو چیر گیا۔ پرسکون ہو جاؤ زنائشہ، تم محفوظ ہو، میں یہاں ہوں۔ ابتسام نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ ساری رات وہ اس کی تیمارداری میں مصروف رہا، کبھی اسے دوائی پلاتا تو کبھی اس کا کمبل ٹھیک کرتا۔ اس کے دل میں چھپی نفرت اور بدلے کی آگ جسے زنائشہ کی تکلیف دیکھ کر بجھنے لگی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو صرف جیتنا نہیں چاہتا بلکہ اسے ٹوٹنے سے بچانا بھی چاہتا ہے۔ صبح کے قریب جب بخار کی تپش کم ہوئی تو زنائشہ نے بوجھل آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی ابتسام کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ تھیں اور چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی ٹھنڈے پانی کا باؤل تھا۔ زنائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہی ابتسام ہاشمی جو ہمیشہ سے اسے اپنی قید اور انا کا پرچم بلند رکھتا تھا آج خاموشی سے اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ تم رات بھر جاگ رہے تھے؟ اس کی آواز نقاہت کی وجہ سے بمشکل نکل رہی تھی۔ ابتسام نے ایک گہرا سانس لیا اور گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، میں اپنی چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا زنائشہ، ابھی تمہیں ٹھیک ہونا ہے تاکہ تم مجھ سے دوبارہ نفرت کرنے کی ہمت جمع کر سکو۔ اگرچہ اس کے لہجے میں اب بھی وہی سختی تھی مگر اس کی آنکھوں میں موجود فکر زنائشہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ پہلی بار زنائشہ کو اس دیو کے اندر ایک انسان جھلکتا ہوا دکھائی دیا جس نے اس کی نفرت کی دیوار میں ایک چھوٹی سی درار ڈال دی تھی۔ اس رات کے بعد جیسے زنائشہ کے دل پر جمی برف کو تھوڑا پگھلا دیا تھا۔ وہ اگلے چند دن کافی کمزور رہی لیکن ان دنوں میں ابتسام کا ایک بدلا ہوا روپ اس کے سامنے آیا۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد زنائشہ بالکنی میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا دھیان بار بار سامنے کھڑے ابتسام کی طرف جا رہا تھا جو فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر زنائشہ پر پڑی اس کے لہجے کی سختی ایک دم ملائمت میں بدل گئی۔ وہ فون بند کر کے اس کے پاس آیا اور میز پر پھلوں کی ٹرے رکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں آرام کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک کی بھی ضرورت ہے، یہ سب ختم کرنا ہے تمہیں۔ زنائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابتسام، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم تو مجھ سے اپنی انا کا بدلہ لینا چاہتے تھے نا، پھر یہ ہمدردی کیسی؟ ابتسام نے ایک گہرا سانس لیا اور بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگا کر دور افق کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ہمیشہ زندگی کو ایک جنگ سمجھا ہے زنائشہ، جہاں جیتنا ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب میں نے تمہیں اس رات اس حال میں دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ جیت صرف کسی کو قید کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس نے مڑ کر زنائشہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری نفرت مجھے وہ تکلیف نہیں دے رہی تھی جو تمہاری خاموشی اور تمہارے آنسوؤں نے دی۔ زنائشہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ابتسام کا وہ کٹھور لہجہ دراصل اس کے اندر چھپی تنہائی کا ایک پردہ تھا۔ تم نے میرے لیے جو کیا اس رات، اس کا شکریہ، زنائشہ نے بہت دھیمے سے کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ابتسام سے بغیر کسی کرواہٹ کے بات کی تھی۔ ابتسام کے لبوں پر ایک حقیقی اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زنائشہ کے الجھے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کا لمس اب زنائشہ کو وحشت زدہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی تپش اور اپنائیت تھی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے زنائشہ، ہاشمی، بس اتنا کافی ہے کہ اب تمہاری آنکھوں میں وہ خوف نہیں ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ زنائشہ نے نظریں جھکا لیں لیکن اس کے گالوں پر ابھرنے والی سرخی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ نفرت کی جگہ کسی اور جذبے نے لینا شروع کر دی ہے۔ وہ محبت جو کبھی اسے حماد کے روپ میں ایک دھوکہ لگی تھی اب ابتسام کی صورت میں ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید اس کی زندگی میں بھی بہار آ سکتی ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور زنائشہ کے دل کے زخموں پر محبت کا مرہم لگنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ ابتسام نے نہ صرف اسے دلدل سے نکالا بلکہ اسے ایک نئی پہچان بھی دی۔ اب اس گھر کی دیواریں اسے قید نہیں لگتی تھیں، وہ اس دنیا میں خوش رہنے لگی تھی۔ ابتسام اسے شہر سے دور ایک پرسکون جھیل کے کنارے لے گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ابتسام نے زنائشہ کا ہاتھ تھاما اور بہت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ زنائشہ،
میں نے تمہاری زندگی میں بہت سی تلخیاں بھر دی تھی جس کے لیے میں شاید کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں، لیکن آج میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ زنائشہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آج سے تم اس رشتے میں قیدی نہیں ہو، میری برابر کی ساتھی ہو۔ میں تمہاری تمام ادھوری خواہشات، تمہاری پڑھائی، تمہارے خواب سب پورے کروں گا۔ تمہاری خوشی اب میری سب سے بڑی جیت ہے۔ ابتسام نے اپنی زندگی کی تمام تر سچائی اس کے قدموں میں رکھ دی۔ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ دکھ کے نہیں، سکون کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا سر ابتسام کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور دھیرے سے کہا، ابتسام، میں نے نفرت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ محبت ہے یا کچھ اور، پر اب میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ ابتسام نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دوسری طرف زنائشہ کی زندگی برباد کرنے والے حماد اور فضا کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔